اور دوسری جانب عوام کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر اور بار برداری کے جانور بن کر رہ جاتی ہے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ تنگ دستی، فقر، یہ امکان ہے کہ اس کو کسی انسان کو کفر تک لے جائے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہاں ایک جانب دولت کے انبار لگ جاتے ہیں جس سے عیاشیاں اور بدماشیاں جنم لیتی ہیں، اور دوسری جانب عوام کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر اور بار برداری کے جانور بن کر رہ جاتی ہے، اور ان کے لیے کسی اعلیٰ خیال تک رسائی ہی محال ہو جاتی ہے، کجا اللہ کی معرفت کا حصول اور اس سے لو لگانے کا معاملہ۔ اسی کے ضمن میں وہ جو سورہ نساء کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے وہ تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اب یہی جو اصول ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، اس پر پھر عمارت بلڈ ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر مجبور ہو کر کوئی معاملہ کرتا ہے بظاہر رضامندی کے ساتھ تو وہ بھی ویلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مجبوری سے ہاں کی ہے، ورنہ ہاں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح جاتے ہیں اور کمپریہنسو اسکول کے سامنے مزدور کھڑے ہوتے ہیں مزدور لینے کے لیے۔ اب ایک مزدور ہے جو وہاں کھڑا ہے اور 10 بجے تک کوئی اس کو کام نہیں ملا۔ آپ 10 بجے جائیں گے وہاں پر تو آپ کہیں گے کہ بھائی کیا کام ہے؟ 1000 اینٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنی ہے، کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر۔ اب یہ کام جو ہے وہ مزدور کے خیال کے مطابق 2000 روپے کا ہے، لیکن آپ اسے کہیں گے کہ 500 روپے لینے۔ اب وہ مجبور ہو کر 500 پر راضی ہو جائے گا کہ اگر یہ بھی ہاتھ سے میں گواہ بیٹھوں گا گاہک تو پھر آج شام کو میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا کھانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجبوری کی ہاں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کرے تاکہ کوئی اتنا مجبور نہ ہو کہ وہ اپنے حق سے بہت کم پر راضی ہو جائے۔ ایسے ہی آپ رات کے 10 بجے جاتے ہیں بسم اللہ چوک، اور وہاں ایک پھل والا کھڑا ہے اور اس کے پاس ابھی 3-4 درجن کیلے پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کیلوں کا ریٹ جو ہے وہ 100 روپیہ ہے۔ اب اسے پتا کہ اگر رات گزر گئی تو یہ صبح بیکار ہو جائیں گے۔ آپ اسے کہتے ہیں 100 روپے لینے نہیں، یعنی 3-4 درجن کیلے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں 150 لینے ہی یا 200 لینے ہیں، وہ 400 روپے کے۔ تو اب وہ اندازہ لگاتا ہے کہ پتہ نہیں اور کوئی گاہک آنا کہ نہیں آنا، اچھا چلو لے لو۔ اب یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس کو پتہ ہے کہ صبح ضائع ہو جانے ہیں اور میرا اصل زر بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ریاست نے اس کو روٹی کپڑا مکان کی گارنٹی دی ہو، جیسا کہ ویسٹ میں یہ سارا ویلفیئر کے جو ممالک ہیں ان میں چل رہا ہے، بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، اب اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور کیا دھوکہ دہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے وہاں ملے لنڈن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب کمر میں درد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے درد ہوتی ہے، آپ نے سارے ٹیسٹ کیے، سی ٹی اسکین کیا، دوسرا ٹیسٹ کیا، کچھ نہیں نکلا، وہ کہتا ہے مجھے درد ہوتی ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑکی میں سے دیکھتا ہوں کہ اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ باہر سے چل کے آ رہا ہے، لیکن جب وہ میرے آفس میں انٹر ہوتا ہے تو یوں کر کے کرتا ہے۔ obvious ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے، لیکن اس کو مجبوری ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے درد ہے، تو اس کو پھر وہ بے روزگاری الاؤنس کے جی لکھ دیتا ہے کہ جی تم کام کے قابل نہیں ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس نظام کو کرپٹ کر رہے ہیں، لیکن نظام اپنی جگہ پر درست ہے۔
اور یہ نظام اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا تھا، ویلفیئر کا نظام. تو اسی پر وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نظام جو ہے ظالمانہ نظام ہوگا تو ایک طرف مستکبرین ہوں گے اور دوسری طرف مستضعفین ہوں گے، کمزور لوگ. اور اگر معاشی ناہمواری ہوگی تو ایک طرف مترفین ہوں گے، مترفین کھاتے پیتے لوگ جن کو اپنے معاش کے لیے کوئی زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، یہ مترفین کہلاتے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ فساد کی جڑ ہے، یاد رکھیے گا. آپ قرآن مجید کو طارے کو مطالعہ کریں تو وہاں مترفین ان کو خاص کہا گیا ہے کہ اچھا نہیں ان کو دیکھا گیا، جس سے انسان ایک جانب مستکبرین اور مستضعفین میں اور دوسری جانب مترفین اور محرومین میں تقسیم ہو کر رہ جائیں، تو صورت میں انفرادی دعوت و تبلیغ اور وعظ و تلقین کا دائرہ بہت محدود اور اثرات تقریباً معدوم ہو کر رہ جاتے ہیں. مثلاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے. کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہاں ایک جانب دولت کے انبار لگ جاتے ہیں جس سے عیاشیاں اور بدماشیاں جنم لیتی ہیں، اور دوسری جانب عوام کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر اور بار برداری کے جانور بن کر رہ جاتی ہے. یعنی انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ سکیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. یہ تو پھر عیاشی شمار ہوتی ہے نا، ذہنی عیاشی. دوز ہو ہیو ٹائم، وہ تو غور و فکر ہے ان چیزوں پر. لیکن غریب آدمی کیا کرے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بیچارہ لالچ کے مارے 8 کے 10 گھنٹے بھی لگا لیتا ہے، 12 گھنٹے بھی لگا لیتا ہے. اب وہ نماز کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا، اور بستر پہ جا کے لیٹتا ہے تو ایک دم خراٹے لینا شروع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ بھی کرے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. یہ جو جیسے ہم کل بات کر رہے تھے فیض احمد فیض کی، یہ خالص جو ہوتا ہے نا کہ ریلیجس ایٹیٹیوڈ، اس کے مطابق یہ باغیانہ شعر ہیں، کافرانہ شعر ہیں. لیکن یہ ہوتی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا کہ کیسے لا یکلف اللہ نفسا، جیسے حسیب نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا ایکسیپٹ ٹو ہز کیپیسٹی. تو اللہ تعالیٰ کو حالات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کنسیڈریٹ ہے، اس کے مطابق معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اور دوسری جانب عوام کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر اور بار برداری کے جانور بن کر رہ جاتی ہے، اور ان کے لیے کسی اعلیٰ خیال تک رسائی ہی محال ہو جاتی ہے. کجا اللہ کی معرفت کا حصول اور اس سے لو لگانے کا معاملہ. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب میں غم روزگار کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تنگ دستی، فقر، یہ امکان ہے کہ اس کو کسی انسان کو کفر تک لے جائے گی. حضرت عمر نے یہ انٹروڈیوس کیا کہ تھا کہ نہیں کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے ہر ایک کو جو بنیادی ضروریات پرووائڈ کرنا، یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے.